ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30، آخری جز۔ پورے پارے کا جو ہے سو تھیم قیامت ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ پہلی صورت ہے سورہ نبا، اور سورہ نبا جو ہے جو خبر دیتی ہے کہ ایک بڑی چیز کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ یقین دلا دیا کہ قیامت کو ماننے یا نہ مانے، یعنی قیامت کو جو مانو یا نہ مانو وہ آئے گی ہی آئے گی۔ دن رات ہم چھوٹی بڑی قیامتیں تو ہم دیکھتے ہی دیکھتے ہیں، پھر کائنات پہ غور و فکر ہے، اور ایک ایک آیت کو پڑھتے ہوئے واقعے میں دل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ہم سر سے پاؤں تک، زمین سے آسمان تک نعمتوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، وہ آنکھ مل جائے جو اللہ کی بڑائی کو دیکھ سکے، وہ دل مل جائے جو اس کے شکر کو یعنی شکر کے جذبوں میں مغلوب ہو جائے، تو کبھی بھی کوئی انسان کفر پہ نہ مرے، نفاق پہ نہ آئے۔ صرف ایک ہی بات ہوگی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے بنا دے۔ لوگوں کو قیامت کے بارے میں شک ہے، لیکن جو اللہ بہت قدرت والا ہے ان کے لیے قیامت کا قائم کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہاں سے ذمہ داری شروع ہوئی، اپنی زندگی میں اتارنا ہے پریکٹیکلی، پھر دوسروں کو سکھانا ہے۔ جو جنت کو پالے گا اور جہنم سے بچ جائے گا وہ کامیاب ہے۔ آخرت کی تیاری ہم کو کرنا ہے۔ نبا کیا ہے؟ اسپیشلی کوئی اہم نیوز، اہم خبر ہے۔ قیامت کی خبر دی جا رہی ہے۔ پھر کفار مکہ کو قیامت کے بارے میں یقین نہیں تھا، حالانکہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ اللہ جو سو اللہ ان کا رب ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں نیوز دی تو مذاق اڑاتے، مسلمانوں کو چڑھاتے، یہ
جو سو کیسے ہو سکتا ہے کہ مر کے ہڈی ہونے کے بعد پھر گلنے سڑنے کے بعد کیسے ہوگا، یہ بلا کب آئے گی، کون سی بلا؟ جو قرآن اور احادیث پر یقین رکھتا ہے اس کو جو ہے سو پکا یقین ہے قیامت کے آنے کا۔ اور یہ لوگ جو ہے کفار مکہ اس کو جو ہے سو یہ یعنی ہنسی مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں کہ وہ بلا کب آئے گی، کون سی بلا ہے، کیسے ہے، اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کس چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ خبر کے بارے میں بڑی، وہ اس میں اختلاف کر رہے ہیں، ہرگز نہیں عنقریب وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں عنقریب وہ جان لیں گے۔ کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو فرش اور پہاڑوں کو میخیں؟ پھر دیکھیے یہاں پر سائنٹیفک آیت آ گئی۔ ہم نے زمین کو بچھایا ہے، والجبال اوتادا، اور پہاڑ کو اوتاد جیسا بنایا ہے۔ اوتاد عربی میں کہتے ہیں کھوٹے کو، یعنی ٹینٹس پیگ، یعنی میخوں۔ جب ہم ٹینٹس پیگ کو تو زمین میں ڈالتے ہیں تو اکثر حصہ زمین میں گڑ جاتا ہے اور اوپری حصہ بہت کم رہتا ہے، 10% سے کم۔ جس طرح سے آئس برگ پانی میں ہم دیکھتے ہیں 10% پانی کے اوپر اور باقی کا 90% پانی کے نیچے ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے جو پہاڑ اوپری حصہ دیکھتے ہیں وہ کھوٹے جیسا ہے، میخوں جیسا ہے، ٹینٹ پیگ جیسا ہے، یعنی 90% زمین کے نیچے ہے۔ اس کی وجہ سے زمین کو استحکام یعنی اسٹیبلٹی دیتا ہے۔ پیدا کیا ہم نے جوڑوں کی شکل میں، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ ہے۔ تو ہم سو کر جب اٹھتے ہیں تو فریش ہوتے ہیں اور آرام کا ذریعہ ہے۔ اور بنایا ہم نے رات کو لباس، یعنی رات میں سونا ہے پھر آرام کرنا ہے، یعنی نیند آرام کے لیے ہے، تو پھر رات جو سو لباس ہے۔ اور بنایا ہم نے دن کو کام کا وقت، اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان۔ یہ ہم بار بار لے چکے سائنٹیفک آیتوں میں کہ 7 آسمان کیسے مضبوط بنائے اللہ تعالیٰ نے۔ اور بنائے ہم نے سورج روشن ہونے والا، اور نازل کیا ہم نے بادلوں سے پانی کا کثرت، یعنی یہ سارے ہم ایسٹرونومی اور یہ واٹر سائیکل یہ ساری چیزیں ہم لیے تاکہ تم نکالے ساتھ اس کے غلہ اور نباتات، اور یہ بھی لیے ہم ویجیٹیشن کے بارے میں کہ باغات کیسے اور پیڑ پودے کس طرح سے اگتے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں لیے۔ اور باغات لپٹے ہوئے گھنے، بے شک دن فیصلے کا مقرر ہے، جس دن پھونک مار دی جائے گی سور میں تو تم آؤ گے فوج در فوج، اور کھول دیا جائے گا آسمان تو ہو جائے گا دروازہ دروازہ، اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ تو ہوں گے سراب۔ یعنی قیامت میں آسمان میں جو کریک آ جائے گا تو پھٹ جائے گا، ایسا لگے گا دروازے ہی دروازے ہیں، سارے ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ سراب کیا ہے؟ یہ معراج، دور سے پانی نظر آتا، اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ پانی ہے لیکن نہیں ہوگا۔ اس کے 2 معنی آئیں گے، ایک بہتی ہوئی مٹی ریت، اور دوسرا ارتھ کا گریویٹیشنل فورس لوز ہو جائے گا تو پہاڑ کی بھی فرمنس لوز ہو جائے گی۔ ہیپڈ آف سینڈ، پہاڑ نہیں ہوں گے، دھوکہ ہوں گے۔ بے شک جہنم ایک گھات میں ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں مدتوں، یعنی ہمیشہ مدتوں جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے جہنم سے۔ نہ وہ چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈک، اور نہ پینے کی چیز مگر کھولتا پانی اور زخموں کا دھواں۔ کتنا برا ہوگا وہ منظر، اور کتنا برا ہے وہ بدلہ ہے پورا پورا۔ بے شک وہ تھے نا امید رکھتے حساب کا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ جھٹلانا یعنی جو اللہ کی آیت کو جھٹلا دے ہیں ان کو جو ہے سو یہ جہنم میں اس طرح کا زخم، ان کو کھولتا پانی اور زخموں کا دھواں ان کو پینا ہوگا۔ اللہ رحم کرے، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو، اور ہر چیز کو گھیر رکھا ہے ہم نے اس کو
کتاب میں، پس چکو، پس ہرگز نہیں ہم دیں گے تم کو مگر عذاب۔ بے شک متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے، باغات ہے اور انگور ہے اور نوخیز لڑکیاں ہم عمر اور جام بھرے ہوئے، اور وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ کوئی جھوٹی بات۔ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، بدلہ حساب سے، اور رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ رحمان نہ مالک ہوں گے اس سے بات کرنے کے، جس دن قائم کریں گے روح الامین اور فرشتے در سب در، نہ کلام کر سکیں گے مگر جو اجازت دے اس کے لیے رحمان، اور وہ کہے درست بات۔ یہ دن برحق تھا، جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ۔ بے شک ہم نے خبردار کر دیا، اور بے شک ہم نے خبردار کیا ہم نے تم کو عذاب سے قریبی، جس دن دیکھے گا انسان جو آگے بھیجا ان کے دونوں ہاتھوں نے، اور کہے گا کافر اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اس میں جہنم کا منظر بتایا گیا، اور جنت متقیوں کے لیے کامیابی ہوگی تو ان کے لیے جنت کیسی ہوگی، اور جہنم کا جو منظر ہے ہمیشہ وہیں رہنا ہے، نہ ٹھنڈک نہ کچھ پینے کے لیے مگر کھولتا پانی اور پیپ ہوگا، اور ہر عمل انسان کا جو ہے سو ریکارڈ ہو رہا ہے، جس کی بنا پر فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم کو متقی لوگوں میں شامل کر لے، اور صالح لوگوں میں، نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ اور متقی لوگ جو کامیاب ہوں گے ان کے لیے کیا ہے؟ باغات ہے، انگور ہے، اور ہم عمر ساتھی ہوں گے، پھر چھلکتے جام ہوں گے، سننے میں یعنی سننے میں نہ لغو بات ہوگی نہ جھوٹ۔ پھر فیصلے کے دن کا بھی منظر اس میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی نہیں بول سکے گا، جبرائیل علیہ السلام اور باقی فرشتے بھی جو ہے سو سب در سب وہاں پر موجود ہوں گے، پھر اللہ کے اجازت سے صرف درست بات کر سکیں گے وہ بھی۔ اس دن سے یعنی خبردار کیا جا رہا ہے، تو اس کی تیاری کرنا ہے، یعنی یہ دن ایسا ہوگا تو اس کے لیے ہم کو تیاری کرنا ہے۔ انسان اس دن چاہے گا کہ کاش وہ مٹی ہوتا، کاش کہ وہ دوبارہ اٹھایا نہ جاتا، کاش کہ وہ پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ ابلیس کی خواہش ہوگی کہ کاش وہ انسان ہوتا تو اسے بھی جنت میں جانے کا چانس مل جاتا۔ یہاں پر ورڈ آیا ہے، دیکھیے آیت نمبر 31 میں، مفازہ۔ مفازہ کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ ایک تو کامیابی اچیو کر لینا، دوسرا جو ہے سو نجات حاصل کرنا، کس سے؟ مصیبتوں سے، پھر جہنم سے، پھر عافیت سے جنت کی طرف پہنچنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قیامت کے دن جو ہے سو جانور، چرند پرند سب کا سب حشر ہوگا، یہاں تک کہ سینگ والی بکری کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ سینگ والی سے اور کہا جائے گا کہ مٹی، یعنی سینگ والی بکری سے اس کا پھر سینگ والی بکری جو ہے سو اس کو بدلہ یعنی اس کا ہوگا، پھر ان کو کہا جائے گا کہ مٹی ہو جا، تو کافر کہیں گے کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ یہ سب دیکھ کر وہ خواہش کریں گے کہ میں بھی ان کے ساتھ خاک بن جاؤں۔ آیت نمبر 17 میں بتا دیا کہ فیصلے کا دن ہو کے رہے گا، آئے گا، آنے والا ہے، سور کے پھونکے جانے سے اس کا آغاز ہوگا، پھر آسمان جو ہے سو کھل جائیں گے، پہاڑ چلنے لگیں گے۔ در حقیقت جہنم ایک گھاٹ ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ پھر ساری زندگی اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جہنم گھور گھور کے دیکھ رہی ہے جب لوگ غلط کام کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن روایت کے مطابق جہنم کو میدان حشر میں لایا جائے گا، پھر 70,000 فرشتوں نے اس کی لگامیں پکڑی ہوں گی، ورنہ تو نیک اور بد سب کو کھا جائے گی۔ کتنی بڑی حقیقت ہے، دیکھیے اگر وہ نہیں پکڑتے 70,000 فرشتے تو نیک اور بد سب کو وہ کھینچ لیتی۔ کتنی بڑی حقیقت ہے اور بھیانک ہے۔
یعنی بھیانک حقیقت ہے، اللہ کرے کہ انسانیت اس جہنم سے ڈر جائے۔ پھر اسی طرح جنتیوں کی خوبیاں، پھر اصل تو کامیابی یہی ہے، جس چیز کے لیے انسان سارے دن بھاگتا ہے نا، اللہ نے نماز میں رکھ دیا تھا۔ حیا علی الفلاح یعنی کامیابی کی طرف آؤ۔ کیسے حیا علی الصلاح کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے کبھی بیٹھ کے انسان سوچے تو صحیح، اتنا کچھ کما کر، اتنا کچھ بنا کر کیا واقعی حقیقی کامیاب ہو گئے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں، کچھ کمی ہے، یہاں کا مکمل کامیاب وہاں کا ناکام ہے۔ اگر اس نے وہاں کے لیے کچھ نہیں کیا، جنت کیا ہے؟ یہ آپ کے رب کی عطا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب کے حال کیا ہوگا، بات ہی نہ کر سکیں گے۔ بہت بولتے تھے اللہ کے اور اسلام کے خلاف، آج بول نہیں سکیں گے، کوئی نہیں بولے گا۔ اگر کوئی بولے گا تو سیدھی سیدھی بات ہوگی۔ آخر میں کہہ دیا، اس دن انسان سب دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ آج دیکھ لیں، یہ عقل مندی ہے، ورنہ جانور کو مٹی بنا دیکھ کر پھر کافر کہیں گے کاش ہمیں بھی کہہ دیا جاتا کہ مٹی بن جاؤ، لیکن وہاں مرنے والی بات نہیں ہے اور نہ انسان مٹی ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر کرے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ نازعات شروع کرتے ہیں۔ سورہ نازعات موت کی سختیاں، کافر کی روح نکالنے کا منظر، پھر مومن کی جان کنی کا وقت، پہلے کی مشکل میں اور دوسرے کی آسانی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کافر کی روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کافر دنیا سے بہت اٹیچ ہوتا ہے، اس لیے اس کی روح کو کھینچ کر نکالنا پڑتا ہے۔ چوئنگم جیسے بالوں میں لگ جائے تو کتنی مشکل سے نکلتا ہے، وہ تو اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے برعکس مومن ڈیٹیچ ہوتا ہے دنیا سے، وہ جانے کے لیے تیار ہے، اس لیے اس کو اس دنیا سے جانا زیادہ مشکل نہیں لگے گا۔ اور وہ فرشتے جو کائنات میں تیرتے پھرتے ہیں، درس جہاں ہوتا ہے پھر وہاں آتے ہیں۔ کچھ فرشتے زمین میں گھومتے پھرتے ہیں، ان کا نام ہی سائحین ہیں۔ وہ ذکر کے لیے اللہ کی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر اللہ کے ساتھ سوال جواب ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ایسی محفلوں میں جائیں جہاں فرشتوں کی کثرت ہو۔ پھر اس کے بعد اس سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے معاملے سے جو بات دکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ بڑے سے بڑے فرعون کو بھی ہدایت ضرور کرے، گائیڈ ضرور کرے۔ ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے، اور نیت یہ لے کے کرے کہ شاید ڈر جائے، شاید بچ جائے۔ اور اللہ کا خوف بڑی چیز ہے جو بندے کے پاؤں پکڑ لیتی ہے، اس کے ہاتھ آنکھ پکڑ لیتے ہیں۔ وہ غلط چیز دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، غلط چیز کی طرف وہ پھر نہیں جاتا۔ پھر فرعون کا دعویٰ بھی قابل غور ہے۔ اس میں یہی دعویٰ آج ہر ایک نفس کرتا ہے۔ اس نے تو کچھ ہونے کے بعد کیا تھا، آج تو عام انسان بھی اپنے نفس کی بات سنتا ہے۔ یعنی اس کے پاس تو بہت کچھ تھا دعویٰ کرنے کے لیے، جیسے فرعون کے پاس، اور آج ہمارے پاس، یعنی آج انسان اپنے نفس کی بات سنتا ہے، جبکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا پھر بھی وہ اپنے نفس کی بات سنتا ہے۔ میری مانو، اللہ کا حکم چھوڑو۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جملے، ایک انسان بن کے جیو، ایک مسلمان بن کے جینے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان جیتے ہیں ویسے جیو۔ نعوذ باللہ، کیسے اسلام سے لوگوں کو بدظن کرنے والا معاملہ ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچتے ہیں غرق ہو کر، قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے نکالتے ہیں، نکال لینا، قسم ہے تیرنے والوں کی تیرنا،
پھر آگے بڑھنے والوں کی آگے بڑھنا، پھر تدبیر کرنے والوں کی کام کی، جس دن کانپے گی کانپنے والی، پیچھے آ جائے گی پیچھے آنے والی، کچھ دل اس دن دھڑکنے والے ہیں۔ موت کے فرشتوں کا ذکر ہے، ان کی قسم لی جا رہی ہے جو موت کے وقت ڈوب کر انسان کے جیسے ریشے ریشے سے روح نکالیں گے، روح کو آسانی سے نکال کر آسمان کی طرف لے جائیں گے۔ پھر اللہ اس روح کو کے بارے میں فیصلہ کریں گے، اس پر جو ہے سو یعنی پھر عمل کریں گے وہ۔ پھر قیامت کی کچھ تفصیلیں ہیں، کیا ہے، زمین کانپے گی اور پیچھے ایک اور زلزلہ، یعنی فرسٹ سور کے بعد سیکنڈ سور آئے گا، دل دھڑکیں گے، نگاہیں دبی ہوئی ہوں گی، جو دنیا میں قیامت کا انکار کیے وہ غلط تھا۔ پھر سیکنڈ سور بس ایک ڈانٹ ہوگی کہ سب اٹھ جائیں گے، میدان میں جو ہے سو پیش کیے جائیں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی، کہتے ہیں کیا بے شک ہم البتہ پھیرے جانے والے ہیں پہلی حالت میں، کیا جب ہم ہوں گے کھڈیاں گلی سڑی، انہوں نے کہا یہ تب واپسی ہے گھاٹے کی، تو بے شک وہ ایک ڈانٹ ہے، بس ایک ہی، تو جب وہ میدان میں ہوں گے، کیا آئے ہیں تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات، جب پکارا اس کو اس کے رب نے وادی میں مقدس طوا کی، یہ ہم پہلے لے چکے، جاؤ طرف فرعون کے، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، تو کہو کیا تیرے لیے ہے طرف اس بات کے تو پاکیزگی اختیار کرے اور میں رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف، پھر تو ڈرے، بس دکھا اس کو نشانی بڑی، تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی، پھر وہ پیٹ پھیرا دوڑتا ہوا، پھر اس نے اکٹھا کیا، پھر پکارا، پھر کہا میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا، تو پکڑ لیا اس کو اللہ کے عذاب نے، آخرت کے اور دنیا کے، یقیناً اس میں البتہ ایک عبرت ہے واسطے اس کے جو ڈرتا ہو، کیا تم زیادہ سخت ہو تکلیف میں، یا آسمان اس نے بنایا اس کو اٹھایا اس کی بلندی کو، پھر درست کر دیا اس کو اور ڈھانک دیا اس کی رات کو، اور نکالا اس کی دھوپ کو اور زمین کو بعد اس کے اس نے بچھا دیا، اس نے نکالا اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ، اور پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا ان کو۔ یہاں پر دیکھیں پھر پورے سائنٹیفک آیتیں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا بچھونوں جیسا، تہا کا ایک معنی ہے پھیلانا اور دوسرا معنی ہے دہیا سے، یعنی جس کے معنی ہے انڈا بیضوی، یعنی آج ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا پوری طریقے سے گول نہیں ہے، اوپر اور نیچے سے تھوڑی فلیٹ یعنی چپٹی ہے، فرام پولز سے ہم انگلش میں اس کو جیو اسپیریکل ان شیپ بولتے ہیں۔ یہ دہا جو لفظ ہے عام انڈے کے لیے نہیں ہے، خصوصاً شتر مرغ کا جو انڈا ہوتا ہے اس کے لیے ہے۔ اور یہاں پر جو ہے پہاڑ کو یعنی زمین میں پہاڑ کو مضبوطی سے بنایا ہے، جیسے جیولوجی میں اکثر جیولوجی کے سبجیکٹ میں ایک بہت اہم کتاب ہے، اس کو گائیڈ مانا جاتا ہے، ارتھ بائی ڈاکٹر فرینک پریس، یو ایس اے کے سائنٹسٹ اکیڈمی کے پریزیڈنٹ ہے، اور ایکس پریزیڈنٹ آف یو ایس اے جیمی کارٹر کے سائنس ایڈوائزر تھے۔ ڈاکٹر فرینک پریس ارتھ کتاب میں پہاڑ کا نقشہ بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پہاڑ کی جڑ زمین کے نیچے ہے، ویج شیپڈ، لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ پہاڑ کا اہم مقصد کہ زمین کو استحکام دینا، ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو ارتھ۔ قرآن میں ہو بہو وہی ذکر ہے، یعنی 1400 سال پہلے یہ اس کا ذکر آیا ہے۔ فائدے کے لیے واسطے تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، پھر جب آ گئی آفت بڑی، اس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی، اور کھول دی جائے گی جہنم واسطے اس کے جو دیکھتا ہو، تو لیکن جس نے سرکشی کی اور ترجیح دی زندگی دنیا کی، یعنی دنیا کی زندگی کو جس نے بھی ترجیح دی، تو بے شک
جہنم وہ ٹھکانہ ہوگی۔ اور لیکن جو ڈرے سامنے کھڑے ہونے سے اپنے رب کے اور روکے اپنے نفس اپنے خواہشات کے نفس کو یعنی نفس کو خواہشات سے جو روکے اور اپنے رب سے جو ڈرے تو یقیناً جنت وہ ٹھکانہ ہوگی۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کب ہے ٹھہرنا اس کا، تو بات سے ان کے ذکر سے طرف تیرے رب کے اس کی انتہا ہے، بے شک تو خبردار کرنے والا ہے اس کو جو ڈرتا ہو اس سے، گویا کہ وہ جس دن وہ دیکھ لیں گے اس کو نہیں وہ ٹھہرے مگر شام کے وقت یا اس کی صبح۔ اس میں کیا کیا بتائے گئے ہے؟ آسمان کی تخلیق، بلندی، درست ہونا یعنی اللہ کی قدرتیں بتائی گئی ہے، پھر رات دن دھوپ، پھر زمین اور اس سے پانی اور چارے کا نکلنا، پہاڑ، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے فائدے اور مویشیوں کے فائدے کے لیے بنائے ہیں، یعنی ہماری زندگی اس زمین پہ پاسبل ہو تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ پھر ہم اتنے حقیر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمارا اتنا خیال رکھا ہے اور اتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے۔ اس دن جو دنیا میں کیے انسان پھر یاد کرے گا، کس دن؟ قیامت کے دن، یعنی قیامت کا ذکر بھی ہے اس میں۔ جہنم ان سرکشیوں کے لیے کھول دی جائے گی جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ سے ڈر کر اپنے نفس کو روکتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اور جب آئے گی لگے گا جو پچھلا وقت گزرا وہ ایک شام یا صبح جتنا ہوگا ویسا لگے گا، یعنی دنیا کی زندگی میں ہم کچھ عرصہ یعنی کچھ صبح کا یا پھر شام کا وقت ہم گزار کر آئے، بس اتنا ہی لگے گا، بس اتنی سے وقت کے لیے، یعنی دنیا اتنے کم وقت کی ہے تو وہ وقت کے لیے یعنی دنیا میں اتنا پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے تو اس سے جو ہے غافل ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دے، ہم کو غور و فکر کرنے والا بنائے، آمین۔ سورہ عبسہ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن ام مکتوم ایک صحابی جو اندھے تھے، ایک وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے، جب آپ قریش کے سرداروں کو اسلام سمجھا رہے تھے تو بیچ میں وہ بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ناگوار گزرا اور چہرے پر جو ہے بل آئے، جس کے بعد اس سورہ کی آیتیں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسہ وتولی یعنی تو شروع ہوا اور منہ موڑا کہ آیا ان کے پاس اندھا، اور کیا چیز بتائے تجھ کو شاید کہ وہ سدھر جائے، یا نصیحت پکڑے تو فائدہ دے اس کو نصیحت، لیکن جو بے پرواہی کرتا ہے تو آپ اس کی طرف فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور نہیں آپ پر کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے، اور لیکن جو آتا ہے آپ کے پاس دوڑتا ہوا اور وہ ڈرتا بھی ہے تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں، ہرگز نہیں، بے شک وہ ایک نصیحت ہے۔ تو جو کوئی چاہے نصیحت حاصل کرے، صحیفوں میں مکرم، بلند ہے، پاکیزہ ہے، ہاتھوں میں لکھنے والوں کے معزز، نیک، ایک نصیحت ہے جو چاہے حاصل کر لے، یعنی لوح محفوظ میں ہیں، فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ اب یہاں پر آگے کیا ہے؟ انکار کرنے والے انسان کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ انسان کی پیدائش جو ہے سو ایک نطفے سے ہوئی، اور تقدیر کا جو ہے سو مقرر ہونا، پھر راستے کا آسان ہونا، پھر تقدیر کا لکھا راستہ یعنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کا راستہ، پھر دنیا گزرنے کا راستہ، پھر الہامی کتابوں کے ذریعے جنت کا راستہ، پھر موت۔ مارے گئے انسان پر کیسا سخت منکر ہے، کس چیز سے اس نے پیدا کیا اس کو؟ ایک نطفے سے اس نے پیدا کیا اس کو، پھر تقدیر مقرر کی اس کی، پھر راستہ اس نے آسان کیا اس کو، پھر موت دی اس کو، پھر خبر دی اس کو، پھر جب چاہے اٹھا کھڑا کرے اس کو، ہرگز نہیں ادا کی تو اس نے حکم دیا اس کو، پس چلے
بس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف، بے شک ہم نے پانی ڈالا، پھر پھاڑی ہم نے زمین پھاڑنا، پھر اگایا ہم نے اس میں غلہ اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور۔ یہ ساری چیزیں کس طرح سے اگتی ہیں یہ ہم اس سے پہلے لیے سائنٹیفک آیتوں میں، اور باغ گھنے اور پھل اور چارہ فائدے کی چیز تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے فائدے کے لیے یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی، تو کیا پھر تم اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانو گے؟ تو جب آ جائے گی کان پکڑنے والی، اس دن دوڑیں گے انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے، واسطے ہر شخص کے ان میں سے اس دن ایک حالت ہوگی جو بے پرواہ کر دے گی اس کو۔ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوں گے، شادماں ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن ان پر غبار ہوگا، ڈھانکے گی ان کو سیاہی۔ یہی لوگ وہ کافر ہیں، بدکار ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں پر غور کرے، کھانا، بارش، بیج کا زمین سے نکلنا، غلہ، انگور، ترکاری، زیتون، کھجور، گھنے باغات، پھل اور یعنی انسان اور مویشیوں کے جو فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، پیدا کی، تو انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں پر غور کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ پھر جو ہے سو آگے قیامت کا منظر بتایا گیا، کان پھاڑنے والی، پھر انسان اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی، بیٹے یعنی بیوی بچوں سے دور بھاگے گا اور ایک دوسرے پہ بے پرواہ ہو گئے، ایک دوسرے سے بے پرواہ ہوں گے۔ جس طرح سے دنیا میں اولاد کی اتنی پرواہ کرتے ہیں ہم، میاں بیوی یا ماں باپ، ان سب کی ہم دنیا میں بہت پرواہ کرتے ہیں، لیکن اس دن بے پرواہ ہوں گے۔ کچھ چہرے روشن اور کچھ خوش ہوں گے، اور کچھ چہروں پر غبار اور سیاہی ہوگی، یہ کافر اور فاجر ہوں گے۔ اپنے رشتوں کو رکھتے ہوئے اس آیت کو ہم سنیں۔ آخرکار وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس وقت اپنی ماں، بیوی، اولاد سب سے بھاگیں گے۔ ان میں ہر شخص پہ اس وقت ایسا وقت آ پڑے گا کہ ان میں سے کسی کو ہوش نہیں ہوگا۔ قیامت کی قینچی سارے رشتوں کو کاٹ دے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ آج کچھ کر لیں، آج ہم فکر کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وہاں کیا بنے گا، دنیا کا ارینجمنٹ اس دن تبدیل ہوگا۔ اپنی مصروفیت کے آئینے میں کیا بھاگ دوڑ ہے، واٹ از مائی ایم آف لائف، بس اسی سے پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا قیامت کا بلڈوزر سب کچھ مٹا دے گا اور انسان اس دنیا سے ایک نئی دنیا میں کھڑا ہوگا۔ ہاں، مگر جو اللہ سے ڈر گئے، اللہ کے ڈر سے خواہش نفس کو روک لیے، تو وہی بچے گا۔ آج جو خوف خدا کے ساتھ جیے گا، کل وہ وہاں مطمئن ہوگا۔ کیسے پتہ چلے اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں؟ دیکھ لیجئے، کوشش کیا ہے۔ رمضان کی جاتی ہوئی گھڑیاں ہیں، مانگنا ہے تو اللہ کا خوف مانگ لے، یہ بڑی پیاری چیز ہے۔ جس کو مل گیا وہ ڈر گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جو ڈرا وہ بھاگا، اور جو بھاگا وہ منزل پہ پہنچ جائے گا۔ سنو، اللہ کا صلہ بڑا قیمتی ہے، اور اللہ کا صلہ جنت ہے۔ کیا پتہ چلا؟ بڑا ہی نا سمجھ ہے جو جنت بھی مانگتا ہے اور پھر بیٹھے ہوئے سو رہا ہے، اور وہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے، وہ بھی بیٹھا ہے، سو رہا ہے۔ یعنی کچھ کرنا پڑے گا۔ جس دنیا کے مزے کرکرے اور نہ کر سکیں گے وہ بھی گزر ہی جائیں گے، اور خواہشیں کہاں ختم ہوتی ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ کم نکلی، پھر وہی کیفیت ہے۔ اور مومن سیلف کنٹرولڈ ہوتا ہے، دنیا میں بھی تو وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو سیلف کنٹرولڈ ہوتے ہیں، ورنہ کون اتنا پڑھ کے آگے جائے۔
جنت کو پانے کے لیے یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، اصل بات ہے کہ انسان اس کی تڑپ رکھے۔ سورہ تکویر شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں بھی جو ہے سو قیامت کے دن کا منظر ہے۔ سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چلیں گے، پھر 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی بہت پریشیس اور مہنگی ہوتی ہے، چھوڑ دی جائے گی۔ وحشی جانور اپنے گھر چھوڑ کر نکلیں گے، پھر سمندر بھڑکائے جائیں گے، یعنی ابل پڑے گا، نفس جوڑ دیے جائیں گے، جسم کے ساتھ روح گروپس میں لوگ ڈیوائیڈڈ ہوں گے۔ پھر زندہ گاڑی گئی لڑکی، یعنی بچپن میں جس کا ماں باپ نے اس کا قتل کیا، اس سے پوچھا جائے گا کہ گناہ کی وجہ سے ایسا کیوں کیا گیا، اور پھر اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، پھر آسمان اپنی کھال اتار دے گا اور جہنم بھڑکائی جائے گی، جنت قریب لائی جائے گی۔ پھر ستاروں کو گواہ بنا کر کہا جا رہا ہے، قرآن جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آئی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام قوت والے اور اللہ کے پاس مقام والے ہیں، فرشتوں کے سردار اور امانت دار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجنون نہیں ہے، لیکن واقعے میں جبرائیل علیہ السلام کو افق پر دیکھا تھا۔ جو بھی غیب کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی وہ آگے پہنچاتے۔ قرآن شیطان کا قول نہیں ہے، قرآن سے کہاں بھاگ سکتے ہو؟ جب یہ تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے تو تم اس سے کہاں بھاگ سکتے ہو؟ جو چاہے اس قرآن کو پکڑ لو اور سیدھا راستہ پا لو، لیکن یہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے اور قرآن کو پکڑنے والا بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے دھندلے ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور جب 10 مہینوں کی حاملہ اونٹنی چھوڑ دی جائے گی اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جوڑی جائیں گی اور جب زندہ گڑی ہوئی لڑکی پوچھی جائے گی کس گناہ میں ماری گئی، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے اور جب آسمان اس کی کھال اتار دی جائے گی اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جب جنت لائی جائے گی، جان لے گا ہر نفس کیا اس نے حاضر کیا، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے کی، سیدھے چلنے والے، چھپ جانے والے ستاروں کی، اور رات جب رخصت ہوئی اور صبح جب اس نے سانس لیا، بے شک وہ البتہ کہنا ہے ایک پیغمبر کا، معزز قوت والے کے پاس، عرش والے، بلند مرتبے والے، کہا مان گیا اس جگہ امانت دار، اور نہیں ساتھی تمہارا کوئی مجنون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ساتھی تمہارا کوئی مجنون، اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا اس کو افق پر روشن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو افق پر دیکھا، اور نہیں وہ غائب پر بخیل، اور نہیں وہ قول شیطان مردود کا، یہ کوئی شیطان کی بات نہیں ہے۔ بس کہاں تم جاتے ہو، نہیں وہ مگر ایک نصیحت ہے جہاں والوں کے لیے، واسطے اس کے جو چاہے تم میں سے کہ راست پر چلے، اور نہیں تم چاہ سکتے مگر کہ اللہ چاہے، جو رب ہے سارے جہانوں کا، یعنی جو بھی ہوگا تو اللہ کے اذن سے ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورہ انفطار بھی قیامت کی منظر کشی کرتی ہے۔ یہ ہم تصور میں لائے کہ ہم کہیں بیٹھے ایک دم آسمان پھٹے، یعنی اس کو جو ہے سو امیجن کریے، ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم آسمان پھٹے، تارے گر رہے ہیں، آوازیں جو ہے دھماکے دار، اور سمندر سے پانی بہہ رہا ہے، خبریں پھٹتی ہیں اور مردے اندر سے نکلتے ہیں۔ آج ہی سوچ لیں، اس کو انڈو کر سکتے ہیں اپنے اعمال نامے کو، کل کیا ہوگا، جو بھی کرنا ہے ہم انڈو آج ہی کر سکتے ہیں، پھر کل کیا ہوگا پتہ نہیں۔ پھر اس میں جو ہے سو آخر میں 2 قسم کے لوگ، ایک رائٹ ایک لیفٹ والے، یا تو اللہ کی غلامی قبول کرے یا تو نفس
کیا معاشرے کی یعنی یا نفس کی یا پھر معاشرے کی، جو اللہ کا غلام بنتا ہے اس کو دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جو نفس کا غلام رہتا ہے اس کو اللہ کی پرواہ نہیں رہتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، قبریں کھول دی جائے گی تاکہ مردے نکلے، ہر کوئی اپنے کیے اعمال کا جان لے گا، یعنی ہر کوئی اپنے کیے ہوئے عمل کو جان لے گا۔ انسان کیوں دھوکے میں ہے، جبکہ اسی رب نے پیدا کیا، پھر پوری درست شکل دی تو پھر وہ رب قیامت بھی لا سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پوری شکل اور درست شکل دی ہے تو پھر قیامت بھی لا سکتا ہے، یعنی وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے تو قیامت کیا نہیں لا سکتا۔ ہر انسان کے اعمال جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار جہنم میں۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور فیصلہ صرف کس کا ہوگا؟ صرف اللہ کا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، جان لے گا ہر شخص جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے رکھا۔ ایک انسان، اے انسان، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھ کو تیرے رب کریم کے بارے میں؟ وہ جس نے پیدا کیا تجھ کو، پھر درست کیا تجھ کو، پھر برابر کیا تجھ کو، جس شکل میں جو چاہا جوڑ دیا تجھ کو۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم چھٹلاتے ہو جزا سزا کو، اور بے شک تم پر البتہ حفاظت کرنے والے ہیں، گزرنے والے ہیں، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے، اور بے شک بدکار لوگ البتہ جہنم میں ہوں گے، وہ داخل ہوں گے اس میں جزا سزا کے دن، اور نہیں وہ اس سے کچھ غائب ہونے والے۔ اور کیا چیز بتائے تجھ کو کیا ہے جزا سزا کا دن، پھر کیا چیز بتائے تجھ کو کہ کیا ہے یوم الدین، جس دن نہ مالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی، اور معاملہ اس روز اللہ کے لیے ہوگا۔ سورہ مطففین شروع کرتے ہیں۔ قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھنے میں تو ایک ناپ تول کی کمی ہے، لیکن دل کی اوٹ میں پہاڑ ہے، یعنی ڈنڈی مارنے سے پتہ چلا کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں، اور ہم میں سے یعنی کوئی بھی ترازو لے کے نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ چیزیں جیسے تول لے، دیکھے کہاں کمی کی، ہم کہاں کمی کرتے ہیں، حقوق میں، عبادت میں، معاملات میں کمی کرتے ہیں، صرف پیسے بچانے کے لیے، اور بچے کی عمر کم بتا کر سستا ٹکٹ لیتے ہیں، اور اسی طرح اپنی جاب، اپنی کمٹمنٹ میں کیا کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوف دلاتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی سزا ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ کیسے لگتا ہے یہ زنگ؟ گناہوں سے اور دنیا پرستی سے، یعنی دنیا پرستی سے پوجنا نہیں ہے دنیا، بس فائدہ اٹھا لیجئے، اس کو جو ہے سو بڑے غم کی چیز مت بنائیے دنیا کو۔ زنگ کو دور کرنے کا علاج کیا ہے؟ قرآن ہے۔ پھر جنت والوں کی تعریف ہے، پھر آخر میں جیسے ایمان والوں کا مذاق اڑانے والوں کے انجام، جیسے کسی کا حجاب کا مذاق اڑا دیا، کسی کی داڑھی کا مذاق اڑا دیا، ان کا انجام بھی دیکھ لے تو کیا ہے ان کا انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے وہ لوگ جب ناپ کر لیتے ہیں، لوگوں سے پورا لیتے ہیں، اور جب ناپ کر ان کو دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں ان کو تو گھٹا دیتے ہیں۔ یہاں پر متففین کیا ہے؟ ڈنڈی مارنے والے اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ایسا کرنے والے قیامت پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو بدکاروں کی کتاب اعمال سجین میں ہیں، اور سجین وہ جگہ ہے جہاں بدکاروں کی روحیں اور اعمال نامے رکھی جاتی ہیں۔ یہ حد سے بڑھنے والے یعنی گنہگار ہے۔ جو قرآن پڑھی جاتی ہے تو پچھلی کہانیاں کہتے ہیں، پھر ان کے دلوں پر زنگ ہے،
تو اللہ کو وہ قیامت کے دن دیکھیں گے نہیں، پھر جہنم میں وہ داخل ہو جائیں گے۔ نیک لوگوں کے اعمال نامے علین میں ہوں گے، یعنی علین وہ جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور اعمال نامے رکھے جاتے ہیں۔ علین کو مقربون روز دیکھتے ہیں، فرشتے خود نیک روحیں، شہداء کی روحیں، نیک لوگوں یعنی نعمتوں میں اور مسندوں پر ہوں گے، پھر رونق والے چہرے ہوں گے، پھر خالص مہر بند یعنی سیلڈ شراب پلائی جائے گی۔ تسنیم جنت کا چشمہ ہے، اسے پلایا جائے گا۔ مقربون لوگوں کو جنت کے چشمے سے پلایا جائے گا جو تسنیم ہے، تسنیم نام ہے اس کا۔ کافروں کی کچھ حرکتیں ہیں، ایمان والوں پر ہنستے ہیں، پھر ایمان والوں کی طرف اشارے کرتے، آنکھیں مارتے، گھر جا کر ان کا مذاق اڑاتے، ایمان والوں کو بہکے ہوئے کہتے۔ قیامت کے دن ایمان والے ہنس رہے ہوں گے، مسندوں پر بیٹھتے دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا وہ سمجھتے نہیں یہی وہ لوگ ہیں؟ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں دن کو بڑے، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے لیے۔ ہرگز نہیں، بے شک کتاب بدکاروں کی البتہ سجین میں ہے۔ اور کیا چیز پتہ ہے تجھ کو کیا ہے سجین؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو، اور نہیں جھٹلاتا اس کو مگر ہر حد سے بڑھنے والا گنہگار، وہی لوگ جو جھٹلاتے ہیں۔ جب پڑھی جاتے ہیں اس پر ہماری آیت، کہانیاں ہیں پہلوں کی، ہرگز نہیں بلکہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر جو کچھ وہ کمائی کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، بے شک وہ اپنے رب سے اس دن البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہیں، پھر بے شک وہ البتہ داخل ہونے والے ہیں جہنم میں۔ پھر کہیں گے یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک کتاب نیک لوگوں کی البتہ علین میں ہوگی۔ اور کیا چیز بتائے تجھ کو کیا ہوتا ہے علین؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، حاضر ہوتے ہیں اس پر مقرب فرشتے، بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے، مسندوں پر دیکھ رہے ہوں گے۔ تم پہچان لوگے ان کے چہروں میں رونق نعمت کی، پلائے جائیں گے خالص شراب مہر بند یعنی سیلڈ، اور ان کے چہروں سے پہچان لیں گے کہ وہ نعمتوں میں ہوں گے، ان کے چہروں میں رونق اور نعمتوں کی رونق ہوگی۔ بے شک جن لوگوں نے جرم کیا یعنی گنہگار، ایمان لائے ہنستے تھے، جو ایمان لے کر آئے ان پر ہنستے تھے، اور جب ان پہ گزرتے تو آنکھیں مارتے ہیں، اور جب پلٹ کے جاتے طرف اپنے گھر والوں کے پلٹتے تھے باتیں بناتے، اور جب وہ دیکھتے ان کو وہ کہتے بے شک یہ لوگ البتہ بہکے ہوئے ہیں، اور نہیں وہ بھیجے گئے ان پر نگہبان بنا کر۔ پس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، مسندوں پر دیکھ رہے ہوں گے، کیا بدلہ پا لیا کافروں نے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب سورہ انشقاق شروع کرتے ہیں۔ اس میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے، آسمان کے پھٹنے اور زمین کے بچھنے کی بات ہوئی ہے۔ پھر بائیں اور دائیں اعمال ناموں کا تذکرہ کر کے بتا دیا وجہ کیا تھی۔ دنیا میں اتنے مصروف تھے کہ ان کو اتنا ہوش بھی نہیں رہا کہ گھر آگے بھی ہے۔ جو لوگ تکذیب کرتے ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ قیامت کے دن جو ہے سو آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھیلا دی جائے گی اور خالی کر دی جائے گی، زمین پوری خالی ہو جائے گی۔ انسان محنت کرنے والا ہے لیکن جو رب کے لیے کرے گا وہ بہتر ہے۔ جس کا عمل یعنی جس کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں ملیں گے اس کا جو ہے سو حساب آسان ہوگا اور وہ خوش ہوگا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حساب آسان کرے، بلکہ ہمارا حساب ہی نہ ہو، بغیر حساب کتاب کے ہم جو ہے سو 69,000 لوگوں میں شامل ہو جائے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے اور بغیر عذاب کے
جنت میں داخل ہونے والے بنا دے ہم کو، اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ انسان جس کا نام عمل سیدھے ہاتھ میں ملے گا اس کا حساب آسان ہوگا اور وہ خوش ہوگا۔ جو پیٹھ پیچھے سے یعنی لیفٹ ہینڈ میں برے اعمال نامے دیے جائیں گے وہ ہلاک ہوگا اور جہنم میں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گھر والوں کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے اور قیامت پر یقین نہیں کرتے تھے، اور شفقت یعنی سن سیٹ کے بعد کی لالی عذاب سے صرف وہ بچے گا جو ایمان لایا اور اچھے عمل کرے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور کان لگائے گا اپنے رب کے لیے اور حق یہی ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور ڈال دے گی جو اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی، یعنی جب زمین کے اندر سے سب کچھ نکال دے گی زمین، یعنی اس میں سے جو کچھ بھی ہے، مردے جتنے بھی لوگ مر چکے وہ سب کو باہر نکالے گی، اور کان لگائے گی اپنے رب کے لیے اور حق یہی ہے۔ اے انسان بے شک تو محنت کرنے والا ہے طرف اپنے رب کی، خوب محنت پھر ملنے والا ہے اس سے۔ تو لیکن جو دیا گیا کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں تو عنقریب حساب لیا جائے گا، حساب آسان، اور وہ لوٹے گا طرف اپنے گھر والوں کے خوش۔ اور لیکن جو دیا گیا اپنی کتاب پیچھے اپنی پیٹھ کے تو عنقریب بلائے گا ہلاکت کو، یعنی اس کے لیے ہلاکت ہوگی جس کے لیفٹ ہینڈ میں نام عمل دیا جائے گا، اور داخل ہوگا بھڑکتی آگ میں، بے شک وہ تھا اپنے گھر والوں میں خوش۔ یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے جہنم سے، بھڑکتی ہوئی آگ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہاں اپنے آپ کو رک کر سوچنا ہے، اپنے گھر والوں میں ہم سے خوش ہو کے، اور اللہ کیوں یعنی آخرت سے بے خوف تو نہیں ہو گئے۔ بے شک وہ سمجھتا تھا کہ ہرگز نہیں وہ لوٹے گا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب ہے اس کو دیکھنے والا۔ بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، اور جو وہ اکٹھا کرے، اور چاند جو پیچھے آئے، البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ایک حالت پر سے دوسری حالت پر۔ بس کیا ہے ان کو نہیں وہ ایمان لاتے، اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن نہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ساتھ اس کے جو وہ سمیٹ رہے ہیں۔ بس خوشخبری دے دیجئے ان کو دردناک عذاب کی، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا وہ اجر ہے اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اب سورہ بروج ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ بروج میں جو ہے سو استقامت کی بات ہے، کیسے اللہ کے نام پہ کٹنا مرنا ہے، یہ سورت کا میسیج ہے۔ کبھی بھی اسلام پہ کوئی وقت آ جائے کڑا، تو اس وقت یعنی کوئی وقت ایسا سخت وقت آ جائے تو اس وقت اس سورت کو دیکھ لیجئے۔ آسمان گواہ ہے ایک واقعے کا، یعنی یمن کی طرف جو ہے سو ایک بادشاہ نے ایمان والوں کو خندق میں جو ہے سو جلایا، اور سب لوگوں نے اطراف بیٹھ کر تماشا دیکھا۔ تو ایمان والوں کو تکلیف دینے والوں کے لیے بھی عذاب ہے، تو اللہ کی پکڑ بڑی ہے، ان کو جو ہے سو عذاب ہو کر رہے گا، اور اللہ کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اب بروج کیا ہے؟ گیلیکسیز ہے، کانسٹیلیشن بھی ہے، سب چیزیں ہیں، یعنی ہیونلی باڈیز، یہ ساری چیزیں ہم لیے تھے، گیلیکسیز، کانسٹیلیشن جو بھی ہے، یعنی قلعے کے اوپر کے جو کمرے ایگزیبیشن کے بھی آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو یہ عشاء کی نماز میں پڑھتے تھے سورہ بروج۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، ایک بادشاہ کا کاہن یعنی ایک بادشاہ کا ایک کاہن تھا جو اسے غائب کی خبریں دیا کرتا تھا۔ تو کاہن نے بادشاہ سے کہا ایک ذہین اور فطن لڑکا بھیجیں جسے میں جو ہے علم سکھاؤں۔ تو یعنی کون سا علم؟ یہ کہانت کا علم سکھاؤں، مجھے خطرہ ہے کہ میں مر جاؤں تو یہ علم نہ اٹھ جائے اور تم میں سے اس کا کوئی استاد نہ رہے۔ تو
تو چنانچہ لوگوں نے کیا کیا، ایک ایسا لڑکا چنا کہ وہ ہر روز کاہن کے پاس حاضر ہو۔ پھر وہ لڑکا روز کاہن کے پاس آنے جانے لگا، تو راہب کے پاس سے گزرتا تو راہب سے پوچھنے لگا۔ راہب جو ہے سو دین کی باتیں بتاتا تھا، اور لڑکا زیادہ دیر راہب کے پاس رکنے لگا، اور کاہن کے یہاں دیر سے پہنچتا تھا، تو کاہن نے گھر والوں کو کہلوا بھیجا اور میرے پاس کم ہی آتا ہے۔ تو راہب نے بتایا، تم سے پوچھے تو کہہ دینا گھر والوں سے کہ میں کاہن کے پاس تھا، اور کاہن سے کہنا کہ میں گھر والوں کے پاس تھا۔ اسی طرح کئی دن گزرے۔ ایک دن لڑکے نے اپنے راستے میں ایک بہت بڑا جانور، شیر یا سانپ وغیرہ کچھ دیکھا، جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ تو لڑکے نے دل میں کہا، آج کے دن میں جان لوں گا کہ جادوگر بہتر ہے یا راہب۔ تو اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو اس پتھر کے ذریعے سے مار دے تاکہ راستہ کھل جائے اور لوگ گزر جائیں۔ یہ کہہ کر اس لڑکے نے پتھر اس جانور کو مارا، جس سے وہ ہلاک ہو گیا، یعنی وہ مر گیا، اور لوگ گزر گئے۔ لڑکا جو ہے سو راہب کے پاس آیا اور اسے یہ واقعہ بتایا، تو راہب نے کہا، بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو، تمہارا معاملہ جہاں تک پہنچ چکا ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، اور عنقریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ تو جب آزمائش کا مرحلہ آئے تو کسی کو میرے بارے میں مت بتلانا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ اس نے ایسا علم سیکھا کہ کوئی اور نہیں جانتا۔ یعنی اندھے نے لنگڑے سے کہا، میری بینائی ٹھیک کر دے تو میں مال دوں گا۔ لڑکے نے کہا، اگر بینائی آ گئی تو کیا ایک اللہ کی عبادت کرو گے؟ تو اندھا بھی ایمان لایا۔ جب بادشاہ کو خبر پہنچی تو اس نے کیا کیا، سب ایمان والوں کو بلایا اور کہا، میں الگ الگ طریقے سے سب کو مار ڈالوں گا۔ پھر جو ہے سو راہب کو آرے سے وہ اس کو چیر ڈالا، یعنی اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر اندھے کو کسی اور طرح سے پھر اس طرح سے کیا، پھر لڑکے کو پہاڑ پر لے کر گیا، پھر وہاں چھوٹے یعنی وہ بہت اونچائی پہ سے، یعنی وہ چوٹی سے گرانا چاہا، سب گرنے لگے سوائے لڑکے کے، یعنی جو بھی اس کو گرانے کے لیے وہاں جاتے تو سب گر جاتے تھے، لیکن وہ لڑکا نہیں گرتا تھا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا، کشتے میں بٹھاؤ اور دریا میں ڈبو دو، تو سب غرق ہو گئے، وہ بچ گیا۔ تو لڑکا جو ہے سو پھر بادشاہ سے کہنے لگا، مجھے مارنا چاہتے ہو تو سولی پہ چڑھا دو، یا تیر مارو تو اللہ کا نام یعنی اللہ کا نام لو اور پھر مارو۔ تو بادشاہ نے ایسا ہی کیا، تو لڑکے نے اپنی کنپٹی پہ ہاتھ رکھا اور وہ مر گیا۔ تو یہ جو ہے سو لوگوں نے دیکھ کر جو ہے سو اس واقعے کو دیکھ کر لوگ کیا کیے، بہت سارے ایمان لائے۔ تو راہب مر گیا، لڑکا بھی مر گیا۔ اب جو لوگ ایمان لائے ان کو جو ہے سو بڑی بڑی خندقیں کھود کر اس میں لوگوں کو جلا کر مار دیا۔ تو یہ واقعہ ہوا تھا۔ آج بھی وہ ایندھن اور جلنے کے ٹریسز ہے۔ اور وہ خندق کیا ہے؟ ٹرنچ جو ہوتی ہے نا، وہ خندق جو کھود کر اس میں جو سو گڑھے کی طرح جو ہوتی ہے، وہ اس کو کھود کر اس میں ایمان والوں کو ڈالا، اور اس نے جو ہے سو اس طرح سے وہ بادشاہ نے لوگوں کو تکلیف دی، عذاب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے آسمان کی برجوں والے، اور قسم ہے وعدہ کیے گئے دن کی، اور دیکھنے والوں کی، اور دیکھے جانے والی چیز کی، مارے گئے خندقوں والے، آگ ایندھن والی، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اوپر سے کر رہے تھے، مومنوں کے ساتھ حاضر تھے، اور نہ وہ ناراض ہوا ان سے مگر کہ وہ ایمان لائے اللہ پر، جو زبردست ہے، تعریف والا ہے۔ وہ ذات اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ اوپر ہر چیز کے گواہ ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، پھر نہیں انہوں نے توبہ کی، تو ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا، اور ان کے لیے عذاب ہے جلنے کا۔
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، کامیابی بڑی، یہ کامیابی بڑی ہے جو ایمان لائے اور اچھا عمل کریں ان کے لیے کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے یعنی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جو تکلیف دیتے تھے تو ان کے لیے جہنم ہے عذاب کا، اور جو پھر اس کے بعد تکلیف دینے کے بعد وہ انہوں نے نہ توبہ کی نہ اس پہ جو ہے سو گلٹی فیل کیے تو ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ اور بے شک پکڑ تیرے رب کی البتہ بہت شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیرے رب کے یعنی پکڑ جو ہے سو البتہ بہت شدید ہے، بے شک وہ وہی پیدا کرتا ہے اور لوٹاتا ہے، اور وہ بخشش فرمانے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش والا ہے، صاحب فضل و کرم ہے، کر ڈالنے والا ہے واسطے اس کے جو وہ چاہتا ہے۔ کیا آئے تیرے پاس خبر لشکروں کی، فرعون اور سمود کی؟ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلانے میں ہیں، اور اللہ اس کے پیچھے سے گھیرنے والا ہے، بلکہ وہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں۔ یعنی وہ پیدا کرتا ہے اور لوٹاتے ہیں، یعنی ریپروڈیوس کرتے ہیں، پھر دوبارہ اٹھائیں گے، پھر معاف کرنے والے اور محبت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے سو معاف بھی کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے، پھر وہ عرش والا، بزرگی والا، اور جو چاہتے ہیں وہ کرنے والا ہے۔ فرعون اور سمود کے واقعے میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ انسان چاہے تو کر لے، جو چاہے کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو گھیرنے والا ہے۔ اور قرآن ایک کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہے، یہ ویری امپورٹنٹ بک ہے۔ یہاں پر نوٹ کریں، مومن مرد اور عورت کو جو بھی ستائے گا اور توبہ بھی نہیں کیا اور مر گیا تو ان کے لیے عذاب ہے۔ اب سورہ طارق ہم شروع کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز میں سورہ طارق کی قرأت کرنے کی ترغیب دلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک دفعہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ کیا فتنے میں ڈالتے ہو؟ کیا تمہیں یہ کافی نہ تھا کہ والسماء والطارق یعنی والشمس والضحیٰ، اور اس طرح کی جو ہے سو صورتیں پڑھ لیا کرو مغرب کی نماز میں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام انسان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، پھر اللہ تعالیٰ آسمان اور اس نے جو ہے سو اس میں روشن ستارے بنائے ہیں، پھر ان کی قسم کھا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والی کی، پھر فرمایا وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ اصل میں سورہ طارق ہمیں بتاتی ہے کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اور تاریخ کو نہیں یعنی تاریخ کو نہیں، اور اللہ رب تاریخ کو، جو تاروں کو بنانے والا جو رب ہے اس کی عبادت کرو اور تاروں کو مت پوجو۔ یعنی انسان کی تخلیق کا یہاں پر تذکرہ کر کے حیران کر دیا، یہ کھیل نہیں ہے، یہ پارٹ ٹائم نہیں ہے، یہ لائف ٹائم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، اور کیا چیز بتائے تجھ کو کیا ہے وہ رات کو آنے والا؟ تارا چمکتا ہوا نہیں کوئی شخص مگر اس پر حفاظت کرنے والا ہے، بس چاہیے کہ دیکھے انسان کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا پانی سے اچھلنے والا، نکلتا ہے درمیان سے پیٹھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈیوں کے۔ یہاں پر پھر دیکھیے سائنٹیفک آیت آ گئی ایمبریولوجی کے بارے میں، بے شک وہ اس کے پاس لانے پر البتہ قادر ہے۔ تاروں کی قسم گواہ ہے، اور تارے جو سو گواہ ہے، انسان پر حفاظت کرنے والے ہیں، موت کے ٹائم تک فرشتوں کی حفاظت، پھر اعمال نامے کا ریکارڈ۔ تو اب انسان کی تخلیق یعنی انسان سیمینل فلوئڈ سے بنا ہے، جو کہ ریڑھ کی ہڈی اور پھسلی کے بیچ سے بنتا ہے، تو اللہ کی قدرت کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ دیکھیے انسان نہیں سوچتا وہ کس سے بنا، وہ ایک سیال قطرے سے بنا جو گرا اس جگہ سے، یعنی ریڑھ کی ہڈی اور پھسلیوں کے بیچ۔ آج
سائنس ترقی کرنے کے بعد یعنی پتہ لگتا ہے کہ جو جنسی اعضاء ہے یعنی جینیٹل آرگن ہے ہیومن بینگ میں، تو وہ ایمبریونک ایج میں جب ماں کے رحم میں جو بچہ رہتا ہے وہ وجود میں آتا ہے، تو اس جگہ جس جگہ گردہ ہے یعنی اے اسپیس بٹوین دی اسپائنل کارڈ اینڈ دا 11th and 12th رب، وہ جو ہے سو ڈسینڈ یعنی نیچے اترتا ہے، عورت میں پیلوس اور آدمی میں تھرو دی ایکوینل کینال اسکروٹم، لیکن نیچے آنے کے بعد یہ جنسی اعضاء جب انسان بڑا بھی ہو جاتا ہے، ماں کے پیٹ کے باہر نکلتا ہے، پھر بھی نیچے اترنے کے باوجود ان کے خون کا جو سپلائی یعنی نروس جو سپلائی ہے اسی جگہ سے آتا ہے جہاں گردہ موجود ہوتا ہے، اور لمفیٹک ڈرینیج اسی جگہ جاتا ہے، یعنی اور جہاں گردہ موجود ہے ریڑھ کی ہڈی اور 11th اور 12th پھسلی کے بیچ۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کس طرح سے انسان کو پیدا کیا اور کس طرح سے ماں کے رحم میں اللہ تعالیٰ نے رکھا، یہ ہے اللہ۔ تو یہ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز ہر چیز بتایا اور ہر چیز اپنی نشانیوں کو بتایا، اور انسان کے پیدا ہونے پر بھی توجہ دلائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنایا یہ ساری چیزیں ہم کو بتا دی، اور یہ 1400 سال پہلے یہ پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ہر وہ چیز بتا دیے۔ آج سائنٹسٹ اس کو ڈسکور کر رہے ہیں، پھر بھی پوری طرح سے کوئی یعنی ابھی ریسرچ جاری ہے، ڈسکوریز چل رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ چیزیں ہم کو بتا دی ہیں۔ تو بے شک وہ اس کے پاس لانے پر البتہ قادر ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ پھر سے واپس لانے پر وہ قادر ہے، جس طرح وہ پیدا کیا، اور اتنے ایسے ایک یعنی ایک خطرے سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، پھر بغیر کوئی چیز کے اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے، تو کیا پھر وہ قادر نہیں ہے کہ وہ واپس ہم کو پھر سے اس کے پاس یعنی اٹھائے اور اپنے پاس کھڑا کرنے پہ؟ کیوں نہیں وہ قادر ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، وہ تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ جس دن جانچ پڑتال ہوگی پوشیدہ رازوں کی، ہر راز یعنی جو بھی چھپا ہوا راز ہے، اس قیامت کے دن جانچ ہوگی، تو انسان کی کوئی مدد نہیں کرے گا اس دن۔ تو دنیا میں اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو نہیں اس کے لیے کوئی قوت اور نہ کوئی مددگار، قسم ہے آسمان کی برسنے والے۔ دیکھیں یہاں پر پھر سے سائنٹیفک آیت آ گئی۔ ہم اس سے پہلے لیے تھے ذات رج یعنی واٹر سائیکل کے بارے میں، ہم نے یہ ساری چیزیں لیے ہیں، اور زمین پھٹنے والی۔ یہاں پر دیکھیے یہ آیت نمبر 11 میں کیا ہے، وہ آسمان وہ واپس دیتا ہے۔ ذات رج کے معنی ہے جو ڈینجرس رے، الٹرا وائلٹ رے، ایکس رے، جو زمین میں جو ہے سو آنے سے پہلے آسمان اس کو واپس پھینک دیتا ہے اس طرف۔ یعنی اس کے علاوہ یہ جو پانی کا بھاپ ہے، واٹر ویپرائز ہوتا ہے، پھر سے یہ آسمان اس پانی کو زمین پہ برساتے ہیں۔ یہ واٹر سائیکل کے بارے میں بہت زیادہ ہے، قرآن میں ہم یہ ساری چیزیں لیے تھے۔ تو بے شک وہ ایک فیصلہ کن بات ہے، اور وہ کوئی بے فائدہ بات نہیں۔ بے شک وہ چال چل رہے ہیں، ایک چال، اور ایک چال میں بھی چل رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک چال میں بھی چل رہا ہوں، بس ڈھیل دے دو کافروں کو، ڈھیل دے دو ان کو ایک مدت تک۔ اب یہاں پر جو ہے سو اللہ تعالیٰ برسنے اور پلٹنے والے آسمان کی قسم بھی کھائے، یعنی پلٹنا، یعنی واٹر سائیکل میں پانی کا جو پلٹنا ہے، ہارمفل ریز کا آسمان سے پلٹنا، یہ ساری چیزیں ہم لیے تھے اس سے پہلے بھی، ابھی بھی میں تھوڑا بہت بتائی۔ تو پھٹنے والی زمین یعنی بارش کے بعد پھٹ کر نباتات کا نکلنا، جیسا بارش ہونے کے بعد زمین کیا ہوتی ہے،
یعنی جو کھیتی رہتی نباتاتی ویجیٹیشن جو پھٹ کے نکلتے ہیں، یعنی زمین سے پھٹ کے ہی نکلیں گے نا. تو قرآن فیصلہ کن بات ہے، بے فائدہ بات نہیں ہے. اور لوگ جو ہے سو دین کے خلاف چال چل رہے ہیں، اور ان کو مہلت دینا اور ڈھیل دینا اللہ کی بھی یہ ایک چال ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کافروں کو ایک مدت تک ہم ڈھیل دیں گے، یعنی پھر اس کے بعد پکڑ ہوگی. یعنی کب تک کہ قیامت تک کے ڈھیل دے رہے ہیں، یعنی عذاب آنے تک ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اور ہم کو سمجھنے والا اور غور و فکر کرنے والا بنا دے. آمین. اب سورہ اعلیٰ ہم شروع کرتے ہیں. یہ سورت جو سو عیدین اور وطر اور جمعے کو پڑھی جانے والی ہے، اور اللہ کے نام کی پاکی، جس نے جو ہے سو انسان کو پیدا کیا اور درست بنایا، پھر تقدیر بنائی اور ہدایت دی، پھر چارہ نکالا اور اسے چورا کیا. انسان کی بھی اسی طرح یعنی خاتمہ ہے، یہ بتایا گیا ہے. سورہ اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عید کی نماز، جمعے کی نماز، وطر میں پڑھا کرتے تھے. پوری صورت رب کے نام کی بڑائی بیان کرتی ہے، اور یہ ایک کرائٹیریا بھی ہے، کسی کی بات اچھی لگتی ہے یا بری. اچھی لگی تو اندر خیر ہے، اور بری لگی تو سمجھیے کہ خیر آنا باقی ہے بھی اندر. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر آسانی آتی ہے تو ماحول میں بھی آنے لگتی ہے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل چاہنے لگے کہ ہم اللہ کی مرضی کے بن جائیں. دیکھیے کہ ہم اسلام کے لیے کہاں تک کام کر سکتے ہیں. اس لیے پھر قرآن سے جو سو نصیحت پکڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسبیح کیجئے نام کی اپنے رب کے جو سب سے بلند ہے، وہ جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا، اور وہ ذات جس نے تقدیر بنائی پھر ہدایت بخشی، اور وہ ذات جس نے نکالا چارہ پھر بنا دیا اس کو خشک گھاٹ کوڑا، یعنی چورا چورا کر دیا، سیاہ کر دیا. ان قریب ہم پڑھوا دیں گے تجھ کو تو نہ تم بھولو گے مگر جو چاہا اللہ نے. بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو اور جو پوشیدہ ہے. اور ہم آسان کر رہے ہیں تجھ کو واسطے آسانی کے، پس نصیحت کیجئے اگر فائدہ دے نصیحت کرنا. ان قریب نصیحت پکڑے گا جو ڈرتا ہو، یعنی جو ڈرتا ہوگا وہ نصیحت پکڑے گا، اور گریز کرے گا اس سے سب سے زیادہ بدبخت. یعنی وہ نصیحت کو جو ہے سو نہیں پکڑے گا، وہاں سے نصیحت وہی لے گا جو ڈرنے والا ہے. اور بدبخت نصیحت نہیں پکڑے گا، یہ بدبخت جہنم میں داخل ہوگا، پھر اس میں نہ تو موت ہوگی نہ تو زندگی. فلاح صرف کس کی ہوگی؟ پاکیزگی اختیار کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے اور نماز پڑھنے والے کی ہوگی. پھر انسان کیا ہے، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہے، جبکہ آخرت ہمیشہ کی ہے اور بہتر ہے. لیکن انسان کیا کرتا ہے، دنیا کو پریفر کرتا ہے. تو دنیا صرف چند دن کی ہے. یہ چند دن کیا، اس وقت تو ایسا لگے گا کہ کچھ گھڑی یا دن کا آدھا حصہ یا ایک دن گزارے، اتنا ہوگا دن، یعنی اتنی ہوگی دنیا کی زندگی. تو اس ایک دن اور آدھے دن کی دنیا کی زندگی کے لیے ہم جو ہے سو آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے. وہ جو داخل ہوگا آگ میں بڑی، پھر نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ زندہ ہوگا. یقیناً پلا پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور ذکر کیا نام اپنے رب کا، پھر نماز پڑھی. بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، اور آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آخرت بہتر ہے اور
زیادہ باقی رہنے والی ہے، یعنی وہ تو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور دنیا جو ہے سو ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یقیناً یہ البتہ صحیفوں میں ہے، پہلے صحیفوں میں ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی یہ ساری چیزیں، یہ سب باتیں پہلے کے صحیفوں میں بھی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے ان کے پاس بھی یہ صحیفوں میں تھا کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی یعنی دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی بہتر ہے، اور وہ ہمیشہ رہنے والی اور باقی رہنے والی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، تو پھر اس کے پیچھے پڑ کر ہم اللہ کو بھول گئے اور آخرت کو بھول گئے۔ یہاں پر ہم کو غور کرنا ہے، چیک کرنا ہے اور ڈرنا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی یہ کائنات کو دیکھیں اور اس پر غور کریں، جتنی بھی اللہ کی جو کریشن ہے اس پر غور کریں، پھر کتابوں پر اور رسولوں کے ذریعے جو ہے سو ہم کو اللہ کے راستے پہ چلنا ہے اور ہدایت کی دعائیں بھی کرتے رہنا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے کیا چیز آسان ہے؟ قرآن جو ہے سو محفوظ کرنا آسان ہے اور اس کو یاد کرنا آسان ہے، پھر اس میں جو شریعت ہے وہ بھی آسان ہے عمل کرنے کے لیے، پھر قرآن کو لوگوں کی طرف پہنچانا بھی آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا اور جو ہے سو لوگوں تک پہنچانا ہمارے لیے بھی آسان کر دے، ہمارے لیے اس کے لیے ہمارے سینے کو جو ہے سو کھول دے، اور تاکہ ہم اور ہماری زبان کے گرا کو کھول دے، ہمارے سینے کو کھول دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے اللہ تعالیٰ۔ اور پاکیزگی کیسے اختیار کرنا ہے؟ اللہ کے معاملے میں شرک سے، کفر سے، ریا سے یہاں پر پاکیزگی اختیار کرنا ہے، پھر تمام چیزوں سے پاک ہو جانا ہے، جیسے فساد سے پاک ہونا ہے، اور اپنے بدن کو پاک کرنا ہے، اپنے خیالات کو پاک کرنا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو گندگی ہے ان سب چیزوں سے پاک ہونا ہے، جسم کو بھی، اپنے دل اور دماغ کو بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بدعتوں سے پاک ہو جانا ہے، پھر بندوں کے معاملے میں حسد سے، بغض سے، نفرت سے، کینے سے، کپٹ سے، ان ساری چیزوں سے پاک ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکیزہ بنا دے، آمین۔ تو تزکیہ کر لو، اپنے برائیاں جو ہے سو چھوڑ کے کام کر لو، لیکن دنیا کی یہ بیچ میں یہ جو رکاوٹیں ہیں اس سے کسی طرح سے یعنی اس کو دور کر دیجئے، یعنی ہم کو اس کو دور کر دینا ہے۔ اب سورہ غاشیہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں بھی جو ہے سو قیامت، جنت اور جہنم کا منظر ہے۔ یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جہاں پہ صورت اعلیٰ پڑھتے تھے۔ اس صورت پہ کیا غور کریں گے؟ جب قیامت کی غشیاں آئیں گی، قیامت یعنی چھا جانے اور ڈھانپنے والی ہے، یعنی آفت دہ ہے وہ قیامت، اور جہنمیوں کا حال ہے اس میں جو ہے سو کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے اور خوف زدہ ہوں گے، وہ محنت کرنے والے، یعنی قیامت کے دن تھکنے والی محنت کریں گے، صبر قبر سے نکلتے ہی دوڑنا، پھر اعمال میں نامے کے بوجھ، پھر گرمی، پھر اتنی ہیبت اور اتنی ہولناکی ہوگی وغیرہ، اور جو ہے سو دنیا میں بھی بہت محنت کی تو جو وہ ویسٹ ہو گئی، جو بھی دنیا میں محنت کی وہ ویسٹ ہو گئی غلط کاموں پر کرنے کی وجہ سے، یعنی غلط کام کرنے کے لیے بھی محنت ہوتی ہے تو وہ ساری جو ہے سو ویسٹ ہو جائے گی، اور اس دن بھی جو ہے سو قبروں سے اٹھیں گے، چلیں گے، پھر وہاں پر گرمی میں رکیں گے اور انتظار کریں گے، اور وہ بھی ہولناکی کے عالم میں، یعنی بہت ہی خطرناک سچویشن ہوگی۔ ایسے لوگ آگ میں داخل ہوں گے، کھولتا پانی پلایا جائے گا، پھر کانٹے ہی صرف کھانا ہوگا، ان کا کانٹا ہی کھانا ہوگا، جو نہ جسم کو لگے گا اور نہ بھوک مٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان سب چیزوں سے، ہم کو جو ہے سو ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے متعلقین کو جہنم کے ہر عذاب سے بچا لے، اور ہر وہ عذاب سے بچا لے
اللہ تعالیٰ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم کو ان سب عذابوں سے بچا لیجیے۔ کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، وہ لوگ جنت میں بلند مقام پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے لوگوں میں شامل کر لے۔ اور جنت والے کیسے ہوں گے، یہ ساری چیزیں اس سورے میں آئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آئی ہے تیرے پاس خبر ڈھانکنے والے کی؟ کچھ چہرے اس دن ذلیل ہونے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، داخل ہوں گے آگ میں بھڑکتی ہوئی، پلائے جائے گی چشمے سے کھولتے ہوئے پانی کا، نہیں اس کے لیے کوئی کھانا سوائے کانٹوں کے، نہ موٹا کرے اور نہ کام آئے بھوک سے۔ کچھ چہرے اس دن نعمتوں والے ہوں گے، اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے، جنت میں ہوں گے، اعلیٰ مقام، نہ سنیں گے اس میں کوئی لغو، اس میں چشمے ہوں گے بہتے، اس میں مسندیں ہوں گی بلند اور پیالے رکھے ہوئے اور تکیے صف در صف اور مسندیں یعنی قالین پھیلی ہوئی۔ کیا پھر نہیں وہ دیکھتے طرف اونٹ کی جس طرح پیدا کیا گیا، اور طرف آسمان کی کس طرح اونچا اٹھایا گیا، آسمان کو کیسے اونچا اٹھایا، کس طرح بنائی، یہ ہم لیے تھے، اور طرف پہاڑوں کے کیسے مسخر کیے گئے، اور پہاڑوں کو جو سو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو مسخر کیا۔ یہ سائنٹیفک آیتیں ہیں یہ ساری، تو ہم جو سو یہ لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں، کیا پھر نہیں وہ دیکھتے طرف اونٹ کی کس طرح پیدا کیا گیا۔ دیکھیے اونٹ کیا ہے، بعض اونٹ جو ہے سو دو کوہان والے ہوتے ہیں۔ یہ کیا سائنٹیفک ریسرچ سے پتہ چلا کہ اونٹ یعنی ان کے بارے میں یہ ہے کہ اونٹ دو کوہان والے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے جو ہے سو بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہ صرف گھوڑے بلکہ ہاتھی سے بھی زیادہ ہے، تو اونٹ پہ بیٹھنے کی حالت میں بھی بوجھ لاد سکتے ہیں، یعنی اونٹ کی ٹانگیں پچھلی اور اگلی ایک طرف اٹھتی ہیں، وہ ایک ساتھ طاقت کے ساتھ چلتا ہے، اس لیے اس کی ٹانگیں جو ہے سو پیچھے کی طرف مڑتی ہے، اور جب بیٹھے یعنی وہ بیٹھتا ہے تو سیدھا ہوتا ہے۔ اس کی کیا خاص بات ہے، اس کی تخلیق میں جو قرآن میں یہاں پر جو ذکر ہوا، کیا یہ نہیں دیکھتے اونٹ کو کہا گیا، یہ طویل عرصے تک کچھ کھائے پیے بغیر انسان کی خدمت کرنے میں خاص کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس کی بہت سی مثالیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے اوپر کا جو سو ہونٹ جو ہے بیچ سے کٹا ہوا ہوتا ہے، دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، یعنی وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے 2 پارٹس میں۔ خاص بات ہے کہ وہ دونوں حصوں کو حرکت دے سکتا ہے۔ اونٹ کو جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی انسان کی خدمت کے لیے کیا ہے۔ یہ جو ہے سو سورہ واقعہ میں جو ہے سو آیت نمبر 55 میں ہم لیے تھے، پانی کا پینا، یعنی تحقیق سے پتہ چلا کہ اونٹ کے پانی پینے کی رفتار اور اس کی مقدار کا اپنے جسمانی وزن یعنی اپنے جسم کے تہائی حصے کے برابر پانی پیتا ہے، اور اس کے پانی پینے کی رفتار 10 to 27 لیٹرز فی منٹ ہے، یعنی 18 بوٹلز پانی ایک منٹ میں پی لیتا ہے، یعنی ایک سانس میں وہ 18 بوٹل پانی ایک منٹ میں پی لیتا ہے۔ تو اس کی لمبی ناک کی وجہ سے اس کو سانس لینے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، اور پانی پینے کے دوران اس کو یہ اس طرح سے جو پانی پیتا ہے تو اس کو پانی پینے کے دوران یہ مشکل نہیں ہوتی۔ ایک وقت میں کتنا پانی پیتا ہے؟ ایک وقت میں 106 لیٹر پانی پینے کی صلاحیت ہے۔ یہ مقدار 1.5 لیٹر کی 70 بوٹلز کے برابر ہے۔ ایک سائنٹسٹ نے 1.5 منٹ 200 لیٹرز پانی پینے کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ دونوں طرح کی صلاحیت غیر معمولی اور منفرد ہے، یعنی بالکل یہ ایک دم یونیک ہے۔ جتنے بھی دوسرے جو چوپائے ہیں اتنی رفتار سے نہ تو پانی پی سکتے ہیں اور نہ اتنی بڑی مقدار اپنے جسم میں جمع رکھ سکتے ہیں۔
تو اس کی آنکھ پہ اور ایک چیز ہے کہ اس کے آنکھ پہ یعنی اونٹ کی جو آنکھ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک باریک جیسا جھلی ہوتی ہے جو ریت کے طوفان میں اس کو ڈھانپ لیتی ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ اس بند جھلی کے اندر سے بھی وہ دیکھ سکتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے، یہاں پر غور کریے کہ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی چیزیں کریٹ کیے ہیں، کیسی کیسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ کیا تم پھر نہیں وہ دیکھتے طرف اونٹ کی کس طرح پیدا کیا گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کس طرح ہم نے اس کو پیدا کیا، تم کیا نہیں وہ دیکھتے. سینڈ اسٹارم وغیرہ جیسا ڈیزرٹ میں آتے ہیں تو وہ اونٹ جو ہے سو وہ اپنے آنکھ کے اوپر وہ جو جھلی ہے اس کو ڈال لیتا ہے، پھر اس کے تھرو وہ دیکھ سکتا ہے. اور اس کے جو ہے سو 34 دانت ہوتے ہیں، اوپر کے جبڑے میں کترنے والے دانت نہیں ہوتے، اس کے دانت مسلسل بڑھتے رہتے ہیں، اس لیے اونٹ اس کو رگڑتے رہتا ہے تاکہ آگے نہ بڑھے. اس لیے غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کرے کم ہے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. اور عربین کیملز ہیو ون ہمپ، یعنی ان کی ایک ہمپ ہوتی ہے، لیکن ایشین کیملز کے 2 ہمپس ہوتے ہیں، یعنی وہ جو ان کا ہمپ ہوتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ غور کرو میری تخلیق، یعنی میں نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں اس پر غور کرو. پھر آسمان کی طرف دیکھو، اونچا اٹھایا گیا، پھر اور طرف پہاڑوں کے کیسے مسخر کیے گئے، یہ ساری چیزیں دیکھو. یعنی اتنی سائنٹیفک آیتیں ہم لیے تو اب ہم کو جو ہے سو ہم 30th جز میں یعنی آخری جز میں آ گئے ہیں، تو ہم میں کیا کیا تبدیلی آئی ہے کیا نہیں آئی ہے ہم کو چیک کرنا ہے اور اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہم کو بننا ہے اور جنت کے وارث بننا ہے ہم کو. تو اللہ کے یعنی قرآن پر عمل کرنا ہے، اور آسانی کے ساتھ کس طرح ہم عمل کر سکتے ہیں یعنی سمجھ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کو پتہ چل گئی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو غور کرنے والا بھی بنا دے اور یہ آسان کام کرنے والے بھی بنا دے، آسانی سے ہم جو ہے سو عمل کرنے والے ہو جائے. آمین. اور دیکھو طرف پہاڑوں کے کیسے مسخر کیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ ہم سارے پہاڑ کیسے ہوئے، پھر آسمان کس طرح سے اٹھایا اور زمین اور کس طرح سے بچھائی گئی، یہ ساری چیزیں ہم لیے ہیں. اور طرف زمین کی کس طرح بچھائی گئی. بس نصیحت کرتے رہو، بے شک آپ پہ نصیحت کرنے والے ہیں. نہیں ان پر داروغہ آپ، مگر جو منہ موڑ جائے اور کفر کرے تو عذاب دے گا ان کو اللہ عذاب سب سے بڑا. بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہمارے ذمے ان کا حساب ہے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.